تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم بعض اوقات جو ہے آپ کو بینیفٹ نہیں دیتا سوسائٹی میں، کچھ اور چیزیں بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ خیر میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ ٹاپک آج ہم نے چوز کیا تھا کامیابی کیا ہے اور کامیابی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ کامیابی یا جس کو سکسیس کہتے ہیں بہت بڑی ٹرم ہے۔ یہ سمجھنا کہ کامیابی ہے کیا، سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑتا ہے۔ پیسہ حاصل کر لینا کامیابی ہے، ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ جو لوگ یا ڈگریز لے لینا کامیابی ہے، یا اگر آپ دیکھتے ہیں کسی کے پاس بلڈنگز ہیں وہ کامیابی ہے۔ کیوں؟ بلڈنگز، ڈگری اور یہ پیسہ وغیرہ یا یہ ساری جو چیزیں ہیں اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں، ہاں اگر آپ کو کوئی بندہ ان کو حاصل کرنے کے بعد لگ رہا ہے کہ وہ سکسیسفل پرسن ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اسے کامیابی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر مائنیوٹلی آبزرو کرتے ہیں ان کو، ان لوگوں کو جو امیر ہیں، جنہوں نے پیسہ رکھا، چیزیں رکھی، کبھی ان کی لائف کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ ہیپی نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہے۔ تو کیا بندہ جو کامیاب ہے، پھر سوال پیدا ہوتا ہے جو کامیاب بندہ ہے وہ خوش ہونا چاہیے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں جو چیز یہ بتانا چاہوں کہ جب آپ کامیابی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد پیسہ دولت یہ نہیں ہے۔ کامیابی کو ڈیفائن کرنے سے پہلے، کیونکہ کامیابی انسان کے ساتھ لنک ہے، اگر انسان کے ساتھ لنک ہے تو انسان کو ایک چیز کا ادراک ضرور ہونا چاہیے کہ انسان کر کیا کر سکتا ہے۔ اگر جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے کہ ایک آدمی یا ایک انسان کیا کر سکتا ہے، اس وقت سے آگے آپ یہ یا اس کے بعد یہ سوچ سکتے ہیں آپ کہ اصل میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو ایک واقعہ میں کئی دفعہ کوٹ کرتا ہوں، وہ واقعہ تخت بلقیس کا ہے۔ کہا جاتا ہے اور میں اکثر بات کہتا ہوں کہ انسان جو کچھ سوچ سکتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی اکثر کہتا ہوں کہ انسان کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا دائرہ عقل اتنا چھوٹا ہے کہ وہ کنویں کے مینڈک کی طرح ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑے دعوے بلند و بالا کرتا ہے لیکن اصل میں اس کی اصل جو چیز ہے اس سے وہ محروم ہے، کیونکہ انسان کی جو سوچ ہے وہ ایک سیل کی طرح ہے۔ میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں یہ بھی، کیونکہ سیل اگر آپ دیکھیں اس کا نیوکلیس ہوتا ہے، اس میں جرمز ہوتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا فری سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آزاد ہیں، لیکن اگر آپ ایک اس سے زیادہ پاورفل ایک بینگ ہے تو آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتے ہیں کہ وہ قید ہے۔ اسی طرح آپ کی اور میری سوچ اتنی لمیٹڈ ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ تو خیر، لیکن اس کو ایک سائڈ پہ چھوڑتے ہیں اور ایک یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کیا پھر انسان کیا کر سکتا ہے۔ کامیابی کے لیے بھی تو کوشش چاہیے ہوتی ہے، تو کامیابی کے لیے انسان کے کتنے پوٹینشیلز ہوتے ہیں۔ تو انسانی پوٹینشیل میں تخت بلقیس کا ذکر میں اکثر کرتا ہوں۔ تخت بلقیس جو لے کر آئے تھے ان کا نیم تھا آصف بن برکیہ، اور نہ وہ پیغمبر تھے نہ وہ نبی تھے، وہ ایک انسان تھے۔ اب میں ان کو تھوڑا سا یہ چیزیں اس لیے ایکسپلین نہیں کر رہا، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ ولی تھے۔ کیوں؟ اگر ایک انسان، ایک پیغمبر، جیسی بات ایک دور میں ایک ہی پیغمبر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور انہی کی تبلیغ آگے جو ہے چلتی ہے، تو اس وقت سلیمان علیہ السلام تھے، اور اگر وہ تخت لے کر آنا انہوں نے خود ہوتا تو وہ خود منگوا سکتے تھے۔ اصل جاننا یہ چیز نہیں ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان کے اندر پوٹینشیل کتنی ہے۔ کہ جن نے کہا جی میں 8 منٹ میں لے کر آتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آصف بن برکیہ کہتے ہیں the blink of eye، آنکھ جھپکتے ہی تک جو ہے یہاں، اس سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر انسانی سوچ، اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے قرآن پاک میں کہ ادراک، چیزوں کو دریافت کرو، جانو، ٹھیک ہے، ڈسکور کرو، تو اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایک انسان تخت لے کر آ سکتا ہے تو کیا ہم انسان نہیں؟ یا کوئی خاص قسم کی کوالٹیز درکار ہیں، یا خاص قسم کے انسان ہیں، یا انسانوں میں بھی ڈویژن ہے، یا کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے پاس 2 دماغ ہوں یا 2 دل ہوں، یا اس طرح کی کچھ چیزیں پوٹینشیل ہوں۔ اگر دیکھتے ہیں تو وہ انسان ایڈم سے لے کر آج تک ایک ہی ایسنس، سیم ایسنس پیپر بنائیں گے۔ تو اگر آصف بن برکیہ تک لے کر آ سکتے ہیں، وہ کوالٹیز آپ اور میں بھی رکھ سکتے ہیں۔
تو سب سے پہلی چیز یہ بتانا مقصود تھا کہ انسان جو سوچ سکتا ہے وہ کر سکتا ہے، کامیابی تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کامیاب آپ کسے کہتے ہیں، تھوڑا سا ایک چیز یاد رکھیے گا، جو مسٹکس ہیں، جو صوفیز ہیں، اور ایون کہ کچھ باقی رائٹرز جس طرح مہاتما بدھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے انسان کے اندر ہے، خوشی، غم، ناکامی، کامیابی، ٹھیک ہے، نفرت، محبت، سارا کچھ جو ہے انسان کے اندر ہے۔ اب بات کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایکسپلور یور سیلف، اپنے آپ کو تلاش کرو۔ اور جو بندہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کامیابی اپنے اندر کی بجائے باہر تلاش کرتا ہے، یہ اس کی سب سے پہلی خامی ہے۔ اور اسی خامی پہ جس طرح میتھمیٹک کا کویسچن ہوتا ہے، فرسٹ لائن میں اگر آپ نے ایکویشن ہی غلط لکھ دی ہے تو ٹوٹل کویسچن غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ پہلی مسٹیک ہے جس کی بنیاد پہ پوری انسانی ہسٹری یا انسانی ریس جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اسی غلطی کو دیکھ رہی ہے کہ وہ کامیابی کو انسان کے اندر کی بجائے انسان کے باہر سے دیکھ رہا ہے، اور وہ کامیابی کو دیکھ رہا ہے ڈگریز کی صورت میں، وہ کامیابی کو دیکھ رہا ہے پیسوں کی صورت میں۔ کامیابی اصل میں اندر ہے۔ کامیاب لوگوں کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، تھوڑا سا ان کو ڈسکس کریں گے، پھر کچھ رولز بتاؤں گا جتنا آج ہو سکا، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے اسی طرح۔ تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں، سب سے پہلی چیز ان کو میسر ہوتی ہے تو وہ سکون قلب ہوتا ہے۔ سکون قلب بھی ایسی چیز ہے جو دل کو راحت ملنا ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو باہر نہیں ہے، جو ایکسٹرنل نہیں ہے، وہ انٹرنل ہے۔ اور ایسے لوگ تب کامیاب لوگ سکون قلب حاصل کرتے ہیں، وہ بندہ واسطہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ بد نیت ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی سزا خوف ہوتی ہے۔ اگر انسان نیت والا ہو اور نیت صاف رکھے تو وہ کبھی بھی ناکام بندہ نہیں ہوتا، سکون قلب حاصل ہوگا اس کو، ٹھیک ہے۔ سکون قلب ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر بھی کبھی بات کریں گے، لیکن یہاں صرف یہی کہ اس کے اندر یہ سکون قلب ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے ساتھ اس نے برا نہیں کیا۔ دوسری کامیابی اگر دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جو کامیاب بندہ ہوتا ہے وہ خوش رہتا ہے۔ اب خوشی بھی انٹرنل چیز ہے، ایکسٹرنل نہیں ہے۔ اب خوش انسان تب رہ سکتا ہے یا اس کی یہ خوشی تب حاصل کر سکتا ہے جب، کیونکہ واسف صاحب کہتے ہیں جو چیز انسان حاصل کرنا چاہتا ہے نا وہ دینا شروع کرتا ہے۔ جب لوگوں کو ارد گرد آپ انٹرڈیپینڈنٹ ہوں گے، آٹومیٹیکلی آپ خوش ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مطلب یہ آتا ہے کہ خوشی تبھی ہے جب آپ کے ارد گرد خوشی، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو خوشیاں دے رہے ہیں، لوگ خوش ہیں تو آپ خوش ہیں۔ اور جو کامیاب بندہ ہوتا ہے پیسے سے پھر نہیں ہوتا، وہ خوشی سے خوش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اس نے زندگی میں لازمی کسی نہ کسی ایک بندے کو ضرور تبدیل کیا ہوتا ہے۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، یاد رکھیے گا، کامیاب بندہ وہ نہیں ہوتا یا کامیاب وہ نہیں ہوتا جس کے یہاں سے چلے جانے کے بعد کوئی فرق نہ پڑے۔ جس کے چلے جانے سے فرق نہ پڑے وہ آج ہی ناکام ہے، اور بلکہ ناکام نہیں، مر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ زندہ وہی ہوتا ہے بندہ جو کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو لوگوں میں خوشیاں بانٹتا ہے، جاتا ہے تو وہ غم زدہ ہوتے ہیں، اس کی ایگزسٹنس کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے ساتھ یا اس کے پاس ہونے سے ایٹ لیسٹ لوگوں پر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور وہ چینج ہوتے ہیں۔ تو کامیاب بندہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو منیمم کہا جاتا ہے کہ ایک بندے کو ضرور تبدیل کرے، اور وہ تبدیلی یہ نہیں ہوتی مونیٹریلی پیسوں کے حساب سے، وہ تبدیلی اسپرچولیٹی کے ساتھ ہوتی ہے، اسپرٹ کے ساتھ لے کر آپ کسی کو چینج کرتے ہیں، وہ رستے پہ لے آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن ایک چیز تھوڑی سی بتاتا جاؤں۔ یہ جو صوفی ہوتے ہیں نا، ان کا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کرکٹ کھیلنے والے بچے کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہوئے اس کو ساتھ لے چلتے ہیں اپنے راستے، کھیلتے اس کے ساتھ بھی ضرور تھوڑا سا اس کے ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس جیسا مان کے چلتے ہیں، پھر